بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ بہاول نگر سے بھائی عبید اللہ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، جوتے پہن کر یا جوتے نکال کر ان پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے سے جنازہ کی نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جوتے پہن کر یا ان کو پاؤں سے نکال کر ان پر کھڑے ہو کر جنازہ کی نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، لہٰذا جن لوگوں نے جوتے پہن کر یا جوتوں پر کھڑے ہو کر جنازہ کی نماز ادا کرنی ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جنازہ پڑھنے ہی نہ جائیں، کیونکہ اس کی نماز تو ہونی نہیں، جانے کا کیا فائدہ۔ مفتی صاحب، کیا اس مولوی صاحب کی بات درست ہے؟ جو بھی جواب ہو، اگر جواب باحوالہ ہو جائے تو مہربانی ہوگی۔ عبید اللہ: جی میرے محترم بھائی، جوتے پہن کر یا جوتے پاؤں سے نکال کر ان پر کھڑے ہونے سے نماز جنازہ ہی نہیں، عام نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اصول اور قانون سمجھ لیں۔ جب ایک اصول اور قانون سمجھ آ جائے گا تو آپ خود فیصلہ کر پائیں گے کہ مولوی صاحب کی بات درست ہے یا نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، چاہے وہ جنازہ کی نماز ہو یا پنجگانہ نماز ہو یا کوئی نفل نماز ہو، اس کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط طہارت کی ہے کہ جو کچھ ہم نے پہنا ہوا ہے وہ بھی پاک ہو اور جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ بھی پاک ہو۔ اگر جگہ پاک نہیں ہے تو اس پر کوئی ایسی چیز بچھا دی جائے کہ جو پاک ہو تو اس سے بھی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر ہمارے پہنے ہوئے کپڑوں میں سے کوئی ناپاک ہے یا جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ ناپاک ہے اور ہم نے کوئی چیز نہیں بچھائی ہوئی، تو اس صورت میں چونکہ شرط مفقود ہے اور قانون ہے اذا فات شرط فات المشروط، لہٰذا چاہے وہ جنازہ کی نماز ہو یا کوئی پنجگانہ نماز ہو، کوئی نفل نماز ہو، کوئی کسی قسم کی نماز ہو، وہ ادا نہیں ہوگی۔ یہ قانون تھا، ایک اصول تھا۔ اب اس کے ساتھ ملحق ایک ایسی بات کر لیں کہ جوتے کی دو تہیں ہوتی ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، ایک نیچے کا حصہ، ایک اوپر کا حصہ۔ فقہائے کرام نے طہارت کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اگر جوتا پہنا ہوا ہے تو اس صورت میں جوتے کا اوپر، نیچے اور جس جگہ پر کھڑا ہے ان تینوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جوتے کے نیچے چونکہ نقش و نگار بنے ہوتے ہیں اور ہم راستوں میں چلتے ہیں، لید گوبر وغیرہ راستوں میں پڑے ہوتے ہیں، اس لیے جوتے کا نیچے سے پاک ہونا یہ مشکل ہے۔ دوسری بات فقہائے کرام نے یہ لکھی کہ اگر آپ جوتے سے پاؤں نکال کر جوتے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں صرف جوتے کے اوپر کی جانب جو پاؤں سے ملی ہوئی ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جوتا نیچے سے اگرچہ ناپاک ہو تو اس صورت میں یہ جو ناپاکی ہے یہ مانع صلاۃ نہیں ہوگی، اگرچہ یہ نماز فرض ہے یا کوئی نفل نماز ہے یا جنازہ کی نماز ہے۔ یہ اصولی اور قانونی بات ہے۔ میں اس بات کا حوالہ بھی عرض کر دیتا ہوں، یہ جو بات عرض کی گئی ہے اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میرے پاس فتاویٰ عالمگیریہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اس کے صفحہ نمبر 69 پر ایک عبارت ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ وَلَوْ قَامَ عَلَى نِجَاسَةٍ وَفِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ
او جوربان لم تجز صلاتہ، قذافی محیط سرخسی۔ ولو خلع علیہ وقام علیہما جازا سواء کان ما یلی الارض منہ نجسا او طاہرا اذا کان ما یلی القدم طاہرا۔ میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ ولو قام علی النجاسہ وفیہ رجلیہ نعلان او جوربان لم تجز صلاتہ، اگر کسی نجاست پر کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس کے پاؤں میں جوتے ہیں یا جرابیں ہیں، لم تجز صلاتہ، تو اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ قذافی محیط سرخسی، جیسا کہ محیط سرخسی میں ہے۔ ولو خلعنا علیہ، اور اگر جوتوں کو نکال لیا، وقام علیہما، اور ان کے اوپر کھڑا ہو گیا، جازا، تو یہ جائز ہے، سواء کان ما یلی الارض منہ نجسا او طاہرا، برابر ہے کہ جو زمین کے ساتھ حصہ ملا ہوا ہے وہ ناپاک ہے یا پاک ہے، جبکہ اذا کان ما یلی القدم طاہرا، جبکہ جو حصہ پاؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ پاک ہے۔ یعنی جو حصہ پاؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے اگر یہ حصہ پاک ہے تو زمین جو نیچے ہے وہ اگرچہ ناپاک ہو تو اس صورت میں جوتے کے اوپر کھڑے ہونے کی صورت میں نماز ہو جائے گی، جبکہ جوتے کا اوپر کا حصہ پاک ہو۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ جوتے کے اوپر کا حصہ عموماً پاک ہی ہوتا ہے، اس کی پاکی کا غالب گمان ہے، اور نیچے کی طرف کا ناپاکی کا غالب گمان ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے یہ مطلق نماز کی طہارت کے حوالے سے ہے، نہ کہ جنازہ کے باب میں ہے۔ اس میں فرض نماز بھی آ جائے گی اور نفل نماز بھی آ جائے گی، جنازہ کی نماز بھی آ جائے گی۔ میں حوالہ دوبارہ دے دیتا ہوں، فتاویٰ عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69، اور یہ قدیمی کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے میرے پاس جو فتاویٰ عالمگیریہ ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائی ایک عام نماز کے حوالے سے جب یہ حکم ہے تو جنازہ کی نماز کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے جوتا پہن کر نماز پڑھی جنازہ کی، اگر جوتا پاک ہے اور جس جگہ پر وہ بندہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ جوتا پہننے کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر یہ کوئی ایسا کہتا ہے تو اپنی جہالت کا اعلان کرتا ہے، وہ اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر جوتا نیچے سے ناپاک ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ غالب گمان یہی ہے کہ جوتا نیچے سے ناپاک ہوتا ہے، تو اس صورت میں جوتا پہننے کی صورت میں تو نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ جنازہ کی نماز ہو یا کوئی نماز ہو۔ البتہ اگر پاؤں نکال کر اوپر رکھ لیے گئے تو صرف جوتے کے اوپر کی جو جانب ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ عام طور پر پاک ہی ہوتی ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جنازہ پڑھتا ہے اور جوتے نکال کر اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جنازہ نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے کہے کے مطابق حوالہ بھی دے دیا، فتاویٰ عالمگیریہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69، قدیمی کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے۔ اگر وہ مولوی صاحب عربی پڑھنا جانتے ہیں تو آپ ان کے سامنے یہ حوالہ رکھیے، اور اگر وہ عربی پڑھنا نہیں جانتے تو اس کا کسی سے ترجمہ کروا لے، انشاءاللہ جو عاجز نے ترجمہ کیا ہے وہی بات سامنے آئے گی۔ اگر مولوی صاحب ماننے والے ہوئے تو اپنی بات سے رجوع کر لیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں پہلے غلطی پر تھا، آئندہ اس غلطی کی میں اصلاح کرتا ہوں۔